اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے جو گزشتہ 2 روز قبل مصطفیٰ کمال جو وفاقی وزیر صحت ہیں ان کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں جس قسم کی لینگویج کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد ملک کی جو سیاسی جو فضا ہے، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کی جو فضا ہے، وہ خاصی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ جو تھوڑی بہت ہمدردیاں تھیں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے رہنما، جنہیں پی ایس پی کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بالکل زیرو ہو کر رہ گئی ہے۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد پھر پرنٹ میڈیا نے مصطفیٰ کمال کی لینگویج کے حوالے سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان جنہیں بظور طاقت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں شامل کیا تھا، الطاف حسین صاحب کو سے ان کی وابستگی ختم کی تھی، جن کو زبردستی شامل کیا تھا، اب وہ بھی سوشل میڈیا پر رفتہ رفتہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال سے کھلے عام نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق جو متحدہ قومی موومنٹ کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے 90 کا، لندن میں، وہاں ویسے تو درجنوں اپلیکیشنز تھیں جو معافی کی درخواستیں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے کارکنان کی جانب سے آ رہی تھی، اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور پہلے درجنوں آ رہی تھی، اور اب گزشتہ 3 روز سے ان کی تعداد سینکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بہادر آباد ہیں اس میں بھی 2 گروپوں میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ پی ایس پی کا گروپ، جسے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں بطور طاقت اور بطور مقتدرہ حلقوں کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ میں شامل کرایا گیا تھا۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں، اور دونوں گروپوں کے جو لوگ ہیں وہ اب آمنے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے جو کارکنان ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی گروپ، یا پھر انہیں ڈاکٹر فاروق ستار گروپ کہا جائے، یا امین الحق گروپ کہا جائے، یا پھر گورنر کا گروپ کہا جائے، تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ پی ایس پی سے جو ہے پی ایس پی کے کارکنان سے ان کی تعداد دگنی ہے، اور اب ان کے کارکنان کا اپنی قیادت پر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے ہمیں اس بد زبان اور بدتمیز، یہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بد زبان اور بدتمیز لیڈرشپ سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جس دن مصطفیٰ کمال کی یہ پریس کانفرنس تھی، جس میں انیس قائم خانی بھی موجود تھے، اسی روز رات گئے گورنر ہاؤس میں چند اہم لوگوں کا اجلاس ہوا تھا، جس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب بھی تھے، اور فاروق ستار صاحب بھی تھے، امین الحق بھی تھے، اور خالد مقبول صدیقی بھی تھے۔ ان میں میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا، اور اس میں اس پریس کانفرنس کے بعد ان کی جانب سے بھی اس پریس کانفرنس پر ایک تو اس پریس کانفرنس کو آن نہیں کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے، اور پھر ان رہنماؤں نے بھی اس پر شدید احتجاج کیا تھا کہ اس قسم کی جو ہے لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینڈ چلا ہے پھر پورے پاکستان میں، تو کراچی سے لے کر خیبر تک جو جو باشعور لوگ ہیں، انہوں نے اس مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر شدید احتجاج کیا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہونے کی حیثیت سے، اور ایک اس منصب پر جو یہ بیٹھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بٹھایا ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس منصب پر بیٹھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا
کہ الطاف حسین صاحب نے بھی جو ہے اس کی شخصیت کو پہچاننے میں غلطی کی، جو اتنی مرتبہ اس کو اعلیٰ منصب پر پہنچایا، انہیں سینیٹر بھی بنایا، کراچی کا میئر بھی منتخب کیا، پھر آئی ٹی منسٹر بھی، پھر سینیٹر بھی۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین بھی اس کو پہچاننے میں جو ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کو یہ جو مصطفیٰ کمال کی جو لینگویج ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس منصب پر بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کریں۔ اب جو ان کی جو لینگویج ہے اس حوالے سے ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ویڈیو بھی عموماً وائرل رہتی ہے، جس میں وہ ایک ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کی جو اٹینڈنٹ ہیں ان سے جو ان کی لینگویج تھی، جس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کی، یہ تو ان کا جو سلسلہ ہے یہ پرانا ہے، اور آپ وفاقی وزیر ہونے کے باوجود بھی اس میں ان کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس سے سیاسی طور پر بھی وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی جو لوگوں کا ایک ان سے جو روابط تھے یا جو واسطے داری تھی، ان کے اس پہ بھی خاصا فرق پڑے گا، اور ان کے جو تعلقات تھے ان پر بھی خاصا فرق پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی جو ہے وہ کراچی یا حیدرآباد یا کسی بھی علاقے میں اب زیرو ہو کر رہ گئی، اور ایک بہت بڑا حلقہ گزشتہ 2 روز سے ان کو چھوڑ چکا ہے۔ اور ان کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اور برملا وہ سوشل میڈیا پر آ کر تمام حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو زبردستی پی ایس پی میں شامل کیا گیا تھا، اور پھر پی ایس پی کے ساتھ کے بعد جو ہے ہمیں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد گروپ میں ہمیں شامل کرایا گیا تھا۔ تو ان جو مسلسل جو لوگ ہیں وہ الطاف حسین صاحب سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان سے میں نے کئی روز قبل بلکہ کئی ماہ قبل اس حوالے سے گفتگو کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ معافی کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے کارکنان کریں گے، ہمارے ذمہ داران کریں گے۔ پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ معافی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، معافی کا عمل جو ہے ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے میرے کارکنان اور میرے ذمہ داران کریں گے۔ تو معافی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اپنی فیکس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، رابطہ کمیٹی کے ممبران کے ذریعے بہت سے سینکڑوں لوگوں نے اب رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں رسپانس بھی اچھا دیا جا رہا ہے، اور سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے بانی متحدہ نے کرنا ہے، اور بانی متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کارکنان کریں گے۔